یہ بات کا اندیہ دے دیا تھا رہبر نے ایک انٹرویو میں جنگ سے پہلے. انہوں نے دو بات کی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ صرف باہمی جنگ نہیں ہوگی, یہ ریجنل وار ہوگی, علاقائی جنگ ہوگی. اور دوسری انہوں نے وارننگ دی تھی کہ جو لوگ اس جرم میں شریک ہوں گے, یعنی کہ جنگ کرنے کا جرم ہے, جارحیت کے جرم میں شریک ہوں گے, ایران کے خلاف ہم ان کا وہی ٹارگیٹنگ کریں گے جو ہم اپنے دشمنوں کی کریں گے, اسرائیل اور امریکہ. یہ انہوں نے کلیئرلی کر دیا تھا. آپ دیکھیں نا اب کیا سچویشن ہے. اسٹریٹ آف ہارمس بند ہے, 20% تیل بند دنیا کا. LNG جو ہم بھی لیتے ہیں قطر سے, 30%. وہ 12 ممالک ہیں اس خطے میں ایران کے ارد گرد جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں, جس میں 40,000 امریکی سولجرز, سیلرز اور ایئر مین وہاں رہتے ہیں. سو 12 انڈے. سب سے بڑا الودید وہ قطر میں ہے. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ کسی عرب ممالک کے بندے نے کہا کہ ہمیں تو آپ نے مروا دیا, آپ نے ہمارا تحفظ تو نہیں کیا, آپ صرف اسرائیل کی فکر کر رہے ہیں. امریکہ نے اور اسرائیل نے شاید اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے ان کے اتحادی ممالک جو ہیں جن کو خطے میں انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے, ان بیسز دی ہوئی ہیں, وہ ان کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اس حوالے سے ان کی کوئی بظاہر تیاری نظر نہیں آ رہی تھی. وہ 8 ممالک جو ہیں وہ ایران کی رینج میں آ گئے, اور میرا خیال ہے اب ان ممالک کو جو کرائسس کا شکار کر دیا اس جنگ نے, وہ امریکہ پہ, اسرائیل پہ کوئی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اس معاملے سے نکلیں, وائنڈ اپ کریں, ہم پھنس گئے. آپ دیکھیں نا کہ یہ بات کا اندیہ دے دیا تھا رہبر نے ایک انٹرویو میں جنگ سے پہلے. انہوں نے دو بات کی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ صرف باہمی جنگ نہیں ہوگی, یہ ریجنل وار ہوگی, علاقائی جنگ ہوگی. اور دوسری انہوں نے وارننگ دی تھی کہ جو لوگ اس جرم میں شریک ہوں گے, یعنی کہ جنگ کرنے کا جرم ہے, جارحیت کے جرم میں شریک ہوں گے, ایران کے خلاف ہم ان کا وہی ٹارگیٹنگ کریں گے جو ہم اپنے دشمنوں کی کریں گے, اسرائیل اور امریکہ. یہ انہوں نے کلیئرلی کر دیا تھا. آپ دیکھیں نا اب کیا سچویشن ہے. اسٹریٹ آف ہارمس بند ہے, 20% تیل بند دنیا کا. LNG جو ہم بھی لیتے ہیں قطر سے, 30% وہ ادھر سے آتا ہے بند. اب انہوں نے اعلان کر دیا کوئی کشتی نہیں جا سکتی اس طرح. سو ایک تو ہو گیا کہ تیل کی قیمتوں میں توانائی کا ایشو ہو گیا, پلس جو لاکھوں لوگ سٹینڈرڈ ہیں ایئرپورٹس میں. جی آپ کی ایمریٹس, اتحاد, قطر ایئر لائن تو اڑ نہیں سکتی, کوئی فلائی دبئی وغیرہ سب بند ہے. دبئی ایئرپورٹ, دوحہ ایئرپورٹ, ابو دھابی ایئرپورٹ, ٹریول ٹورزم. پھر جو لاکھوں لوگ آتے ہیں مائیگرنٹس کام کرنے کے لیے, ان کا آمد و رفت وہ ساری بند ہوگی. تو ان کی تو معیشت آپ دیکھیں نا, برج الخلیفہ میں اتنا بڑا ہوٹل ہے 7 سٹار, وہ خالی کرانا پڑا ان کو. سب سے بڑی جو دنیا کی آئل ریفائنری ہے کدھر ہے, آرامکو کی سعودی عربیہ میں, راس تنورہ. وہ ہر روز عدیل صاحب 5.5 لاکھ بیرلز آف آئل ایکسپورٹ بند. یہ تو بڑا, ایک تو پورا معیشت تباہ ہو رہی ہے. اینڈ اٹ از بیکمنگ اے بگر وار. سائپرس جو ملک ہے وہ یورپین یونین کا ہے, لپیٹ میں آ گیا, یورپ تک اس کے شعلے پہنچ گئے. یورپ تو دیکھیں یورپین یونین کے ممبر تو ہے نا, ادھر برٹش اڈے پر حملہ بھی ہوا ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ شروع تو امریکہ نے کر دی, اور بند کرنے کا فیصلہ تو اب ایران ہی کرے گا. پیٹرو ڈالر جو ہے وہ کتنا اس سے افیکٹ ہوگا, اور امریکی معیشت جو ہے اس پہ آپ کتنا بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا؟ دیکھیں جی 2-3 بڑی کیجولٹیز ہو گئی. ایک سب سے بڑی کیجولٹی جو ہے وہ صدر ٹرمپ خود ہے, کیونکہ انہوں نے جنگ کی دھوکے کے ذریعے, جھوٹ کی بنیاد پر, اور انہوں نے اپنا جو بیس ہے اس کو بٹرے کیا. انہوں نے کہا تھا امریکہ فرسٹ, یہ تو اسرائیل فرسٹ ہے نا. اور انہوں نے کہا تھا میں کئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا. وہ اوباما کو کہتے تھے, بش کو کہتے تھے, بائیڈن کو کہ تم نے جنگیں کرتے رہتے ہو, میں جنگ نہیں, میں امن لاؤں گا. تو آپ نے جارحیت شروع کر دی. سو ایک تو اس کا بٹریل ہے, اور اس کی سزا ان کو ملے گی میرے خیال میں. ان کا زوال سیاسی طور پر شروع ہو گیا. ٹرمپ کا سیاسی زوال شروع ہو گیا. بی ویری کلیئر. اب یہ جو ہے نا وہ ایسا پھنسا ہے. دوسری بات ہے جو امریکن معیشت ہے, امریکن عوام ہے. کل ایک سروے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ صرف 27% امریکن جنگ کی حمایت کرتے ہیں, 73% کہتے ہیں یہ جنگ بلا جواز ہے, غیر قانونی ہے, اور اس کی کوئی ضرورت نہیں.
تو یہ دیکھ پبلک اوپینین دیکھ لیں. مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کو دھچکا لگ سکتا ہے. دھچکا نہیں, ہی ول بی ڈیفیٹڈ. شکست, دھچکا نہیں میں کہہ رہا, دھچکا تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے. آئی تھنک ہی ول لوز دا مڈ ٹرم الیکشنز. وہ بورڈ آف پیس اور ان تمام انسٹیٹیوشنز کا کیا مستقبل رہ گیا؟ اب یہ میں آ رہا تھا نیکسٹ کہ کیجولٹی جو ہے, بورڈ آف پیس جو ہے وہ اب دفن ہو گیا ہے. جو ملبہ ہے ان کی بومبنگ کا, اس کو آپ فاتحہ ہی پڑھ دیں کہ وہ فارغ ہے. اب بورڈ آف پیس پہ فاتحہ پڑھ دی جائے. فاتحہ پڑھ دیں, وہ فارغ ہو گیا. اب اس کو جواب, اٹ از اے بورڈ آف وار. کیونکہ یہ تو مذاق ہوگا نا کہ آپ بورڈ آف پیس کی بات کریں اور آپ جنگ کریں. اور جنگ شروع کیسے کی آپ نے؟ 100 بچیوں کو قتل عام کیا آپ نے. مناب جو ایران میں ہوا ہے اسکول میں, دیکھیں نا, نیتن یاہو نے جینوسائڈ بھی کیا تھا بچوں کے ساتھ. انہوں نے بھی جنگ شروع کی, بچیوں کو مارا, شہید کیا. آج ان کا جنازہ بھی ہے. اور ادھر ایران میں مناب میسیکر جسے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو انسانیت کے خلاف جرم کیا, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. اس دفعہ ٹرمپ کے اپنے جہاز بھی گر گئے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ کہنا, یہ پہلے تو ان کے بندے بھی مرے اور پھر آپ کہتے ہیں فرینڈلی فائر سے گرے. اب وہ فرینڈلی فائر جو بھی, لیکن نقصان تو ہوا ہے نا. اس کا مطلب ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. اور ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ تھی, آپ تو خود بھی فالو کرتے ہیں بڑا کلوزلی. ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کا نام ہے USS فورڈ, اور اس میں کوئی 5000 سیلرز. اور وہ کہتے تھے کہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے ٹوائلٹس میں گڑبڑ ہوئی, کہ وہ سوریج سسٹم کام نہیں کر رہا تھا, اور وہ کام کرنے بند ہو گئے اور لائنیں لگ گئیں استعمال کرنے کے لیے. فلش سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. آج خبر یہ آئی ہے کہ وہ جو کرو ہے اس ایئر کرافٹ کیریئر کا, انہوں نے جان بوجھ کے ٹوائلٹ سسٹم خراب کیا کہ ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے. اور ہم جنگ کے وہ گریس چلا گیا نا, کیونکہ ان کو ریفیول کرنا پڑا, کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا شہر ہے, ایئر کرافٹ کیریئر اتنا بڑا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے ان کا مورال جو فوج کا مورال کہ ان کے اپنے فوجیوں نے یہ اب خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا کی میں کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ نے جو اتنی بڑی آپ کہتے ہیں سپر پاور ہے, پلاننگ کرتی ہے, اور اس کے جواز چینج ہو رہے ہیں. پہلے کا رجیم چینج ہے, پھر ان کا جی اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو انہوں نے جواب دینا تھا تو ہمیں کرنا پڑا. پھر تیسرا کہا کہ ہم نے جمہوریت کی خاطر کیا ہے ان کے پروٹیسٹر کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ جی معیشت کی خاطر کیا. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حلیفوں نے کہا تھا, خلیج کے ممالک نے, کہ آپ حملہ کریں. تو روز ان کا جواز بھی چینج ہو رہا ہے. ایک نیا ٹرینڈ دنیا میں ایک سیٹ کر دیا. اب دیکھیں کہ مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اڈے دیے ہوئے تھے. کل کو یہ سوچیں گے نہیں کہ امریکہ کو اڈے دینے کا فائدہ کیا ہوا, بلکہ اڈے دینے کا الٹا نقصان ہو گیا کہ جنگ ہمارے گھر تک آ گئی, ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں. کہ 12 ممالک ہیں اس خطے میں ایران کے ارد گرد جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں, جس میں 40,000 امریکی سولجرز, سیلرز اور ایئر مین وہاں رہتے ہیں. سو 12 اڈے. سب سے بڑا الودید وہ قطر میں ہے. جی. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ کسی عرب ممالک کے بندے نے کہا کہ ہمیں تو آپ نے مروا دیا, آپ نے ہمارا تحفظ تو نہیں کیا, آپ صرف اسرائیل کے فکر کر رہے ہیں, ہمیں تو آپ نے چھوڑ دیا کھلا, اور ہمیں تو اٹیک آ رہے ہیں ایران سے, اور اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس میں بہت ڈیپ قسم کی تشویش بھی چاہیے جاتی ہے, اور میرے خیال میں ریزنٹمنٹ بھی ہے, غصہ بھی ہے ان کو کہ جی ہمیں تو امریکہ نے اس پنگے سے مروا دیا, ہمیں تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارا تحفظ کرے گا امریکہ. اور پہلے معاملہ ٹھیک چل رہا تھا, جنگ کے بعد کیا ہوا؟